قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے صاحب ایمان خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ اس کے بعد سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، مگر اس بدقسمتی پر کیا کہیے کہ مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن صرف ثواب کی نیت سے۔ افسوس ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے چند ہی لوگ ہیں۔ آج اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، کیا آپ کو صریحاً ان دونوں آیات کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ جن مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ حکم دے دیا تھا کہ اپنی آرائش و زیبائش، اپنی زینت ظاہر نہ کرتی پھرو، حتیٰ کہ زمین پر چلتے ہوئے قدم آہستہ رکھنے کا حکم دیا، انہی خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں وہ اپنی زیبائش کی نمائش کرتی پھرتی ہیں۔ وہ عورتیں جن کے لیے مستورات کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی چھپی ہوئی چیز، آج انہی خواتین کو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی پروڈکٹس بیچنے کے لیے ایک پراپ کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرز عمل کو رد کرنے کی بجائے مسلمان خواتین انہی خواتین کے ناز و انداز کی تقلید کرتی ہیں۔ لیکن اللہ نے تو قرآن مجید میں یہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ اور فریب ہے۔ اپنے آج کے ویڈیو سیشن میں کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ باور کروائیں کہ اس فریب کاری کا انجام آخر ہوتا کیا ہے۔ وہ خواتین جو اپنی چند سالہ خوبصورتی کو نمائش پر لگا دیتی ہیں، جب وہی جوانی ڈھل جاتی ہے تو پھر انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ایک عبرتناک مثال رکھیں گے اس خاتون کی جس کی خوبصورتی کے چرچے چار سو تھے، جو مقابلہ حسن میں شریک ہوتی رہی، اپنی خوبصورتی کو مختلف کمپنیز کی پروڈکٹس بیچنے کے لیے استعمال کرتی رہی، لیکن اس عارضی خوبصورتی کا انجام یہ ہوا کہ کوئی بھی اسے پہچان تک نہ پایا۔ مگر دوستو، ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ یہ ذکر ہے ایک مشہور نیپالی اداکارہ اور ماڈل نشا گھمیرے کا، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے ملک میں چاہی اور سراہی جاتی تھی۔ وہ مختلف بیوٹی کانٹیسٹ میں بھی حصہ لیتی رہی اور وہاں بھی اس کی خوبصورتی کو سراہا گیا۔ اپنی اس جوانی اور حسن کو سیڑھی بنا کر وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچتی گئی۔ نہ صرف فیشن ماڈلنگ میں اسے اپنے کپڑوں کی نمائش کے لیے کمپنیز ہائر کرتی، بلکہ بہت سے برانڈز بھی اپنی پروڈکٹس کی انڈورسمنٹ کے لیے اسے اپنے پینل پر لیتے۔ لیکن پھر وہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی جس کی جانب قرآن میں اشارہ ہوا ہے کہ اس دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ نشا کو ایک خطرناک حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ مسلسل وہ لیکوڈ ڈائٹ پر زندہ رہی، اور وہ لیکوڈ ڈائٹ بھی منہ کے ذریعے نہیں بلکہ مختلف پائپس لگا کر اس کے معدے تک پہنچائی جاتی تھی۔ اس کی بیماری کا دورانیہ بڑھتا گیا، وہ مستقل طور پر بستر علالت پر رہی، اور آہستہ آہستہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ نشا گھمیرے جس کے چہرے اور جسم کو دیکھ کر فیشن انڈسٹری میں ماڈلنگ کے طور پر اور مختلف اشتہارات میں کمپنیز اپنے برانڈز کے لیے استعمال کیا کرتی تھیں، اس کا چہرہ پہچاننے ہی کے قابل نہ رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہاسپٹل کے بستر پر ہی اس کی موت ہو گئی، اور میڈیا انڈسٹری کے وہ تمام لوگ جو اسے دیکھنا اور اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے تھے، انہوں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کی زحمت تک نہ کی۔ بلا شبہ اس کی زندگی ایک عبرت کی داستان ہے ان تمام خواتین کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کرتی ہیں، جو اپنی آرائش اور اپنی زیبائش کو ظاہر کرتی پھرتی ہیں، اپنی زینت کو دنیا کے سامنے دکھاتی پھرتی ہیں، مگر یہ جانتی نہیں کہ چند سال کے بعد جب یہ حسن جوانی ڈھل جائے گا تو انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ نکلتی تھیں، بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش گھوما پھرا کرتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگھار کر کے نہیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ اسلام نے بے پردگی کے خلاف واشگاف الفاظ میں علم جہاد بلند کر کے عورت کو عزت و احترام کا لباس بنایا۔ قرآن میں عورت کی تربیت کے مراحل کے ایک ایک نقطے پر گہری نظر رکھی گئی، اس چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو بند کیا گیا جو معاشرتی فساد کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عورت ضرورتاً گھر کی چار دیواری سے بازار کے ماحول میں قدم رکھتی بھی ہے تو نہ صرف لباس پر بلکہ اس کے چلنے کے انداز پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید میں نہایت محبت بھرے انداز
انداز میں خواتین کو باوقار چال چلنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا چلتے ہوئے قدم دھیرے دھیرے رکھو، زور سے یا چھلانگے لگا کر بازار سے نہ گزرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری زینت ظاہر ہو جائے۔ پھر نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، جیسے کہ مرد کو جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھے، اسی طرح عورت کو جائز نہیں کہ وہ غیر مرد کو دیکھے۔ پھر قرآن کریم کی شان دیکھیے کہ وہ کس انداز سے کائنات کے اس حسین وجود کی تربیت کرتا ہے۔ ایک معصوم بچے کی طرح پیار اور محبت سے اسے بات کرنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے سمجھایا جاتا ہے کہ جب بوقت ضرورت صنف مخالف سے بات کرنی پڑے تو گفتگو میں لوچ اور نزاکت پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں اصل بات کہہ کر گفتگو ختم کر دی جائے، تاکہ جن سے مخالف کو کسی قسم کا شیطانی خیال دل میں نہ گزرے اور وہ کوئی امید لگا کر نہ بیٹھ جائے۔ لیکن آج اپنے طرز زندگی پر نگاہ دوڑائیے، کیا ہم اپنے ارد گرد ان تمام احکامات کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ میڈیا انڈسٹری میں عورت کو ایک اشتہار بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ مارننگ شوز سے لے کر خبر نامے تک خواتین کو اسکرین کے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ موبائل فون کی سم بیچنی ہو، چائے کا اشتہار ہو یا کولڈ ڈرنک کا، خواتین کو اس میں نچوایا جاتا ہے۔ اور تو اور مردوں کی شیونگ کریم اور ریزر بلیڈ کے لیے بھی خواتین ہی کو ماڈلز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر چلنے والے ڈراماز ہی کو دیکھ لیجئے، اس میں کس قسم کی کہانیوں کا انتخاب ہوتا ہے، کرداروں کو کس انداز میں کن لباس میں پیش کیا جاتا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عورت کا حسن اور زیبائش جو اپنی جگہ قابل احترام ہے، اسے تجارتی اشیاء کی فروخت کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ کم و بیش ہر جگہ پروڈکٹس کی فروخت کے لیے عورت کی تصویر اور اس کے حسن و زیبائش کو پیش کیا جاتا ہے، اسے دوسرے لوگ کسی بھی نظر سے دیکھیں، لیکن اس چیز کو عورت کی توہین نہیں سمجھا جاتا کہ ایک خاتون جسے اسلام نے ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے روپ میں قابل عزت درجہ دیا تھا، اسے اس کے مقام سے نیچے گرا کر کس طرح چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے جسم کی نمائش کے طور پر ایک نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چند خواتین ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی مرضی سے کھیلتی ہیں، اور شاید انہیں اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب انہیں استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح چند سال کے بعد جب ان کا حسن جوانی ڈھل جاتی ہے تو واپس پھینک دیا جاتا ہے۔ کم ہی لوگ یہ سوچنے کی زحمت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اللہ اور رسول نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ اور رسول نے خواتین کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، تو لازم ہے کہ امہات المومنین اور حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرز زندگی کی تقلید کی جائے۔ آج دشمنان اسلام مسلمان خواتین کو یہ کہہ کر بہکاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر انہیں قید کر دیا ہے۔ یہ اتنا گندا، گھناؤنا اور فریب سے بھرپور پروپیگنڈا ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی دنیاوی زندگی کی مثال ہی سے سمجھ لیجئے کہ وہ انسان جس کے پاس کوئی گاڑی ہو، وہ اسے گندگی سے بچانے کے لیے تو اس پر غلاف چڑھاتا ہے، لیکن اپنی خاتون خانہ جو اللہ رب العزت نے اسے سب سے مقدس اور قیمتی ترین چیز عطا کی ہے، اس پر پردہ کرنا اسے گوارا نہیں۔ اپنے اس ویڈیو سیشن میں ہم نے کوشش کی کہ یہی نقطہ آپ پر آشکار کیا جائے، اور اگر ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔